مسلم بن عقیل کو کس نے قتل کیا تھا؟ عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد. یہ ظالم ظالم تھا، صحیح روایات. تو ان کا قتل یزید پر جائے گا؟ نہیں، عبید اللہ بن زیاد پہ جائے گا. جو قاتل ہے وہ یزید پر جائے گا. یزید پر کیسے چلا جائے؟ کیونکہ انہوں نے تو ان کو مقرر کیا وہاں پہ. نہیں، آپ حکومت جو ہے وہ ایس ایچ او لگاتی ہے، ایس پی لگاتی ہے، ڈی ایس پی لگاتی ہے، عہدے دیتی ہے. تو سب جو کچھ وہ کر رہے ہیں سارا کچھ اس کے اوپر جائے گا. مثلا اگر کوئی عہدیدار کسی محکمے کا عہدیدار اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو حکمران پہ جائے گا، بھائی کوئی رشوت سام ہے. اگر کوئی غلط کوئی زنا کر دیتا ہے تو اس کا زنا اس کے اوپر جائے گا. کوئی قتل کر دیتا ہے اس کا قتل اس پر جائے گا. ایسا نہیں، ٹھیک ہے. اس نے غلط کیا اسی پر. قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظیما. آپ دیکھیں نا، یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی. جو مومن کو عمدن جان بوجھ کر مارے 5 سزائیں، اس کے لیے 5 سزائیں. اس کے لیے سورہ احزاب میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لهم عذابا مہینا. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے، اور حسین کو ایذا دینا، خود رسول کو ایذا دینا، اور رسول کو ایذا دینا، خود اللہ کو ایذا دینا. اور پھر یہاں پر یہ میں جملہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت میں ہوا، یزید کو پتہ نہیں تھا. تو اس کے بعد بیبیوں کا بازاروں میں لایا جانا، سروں کا بازاروں میں لایا جانا، اور سر کے ساتھ یزید کا گستاخی کرنا، اور چوب خیزران سے لبہائے امام حسین کو مارنا، یہ سب. اور اس کے بعد دیکھیں واقعہ حرہ آپ کے پاس سامنے موجود ہے. کعبۃ اللہ کو جلانا، یہ دو بہت بڑے واقعات کہ جس میں موجود ہے. اس کی طرح مسلمان توجہ نہیں کرتے. اور اس میں واقعہ حرہ میں یزید نے یہ جملہ کہا ہوا تھا اپنے کمانڈر کو کہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے مدینہ پورا حلال ہے. اور وہاں کی جو خواتین تھی وہ بعد میں جو ہے بغیر باپ کے انہوں نے اولادیں پیدا کی. یہ یزید نے ظلم کیا ہوا ہے. اس ظلم کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یزید کو معلوم نہیں تھا، تو ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں اگر حکومت میں کسی کی حکومت میں یہ معاملہ ہوتا ہے یہ اس کو کریڈٹ نہیں جاتا. تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہو رہی تھی اور علاقے فتح ہو رہے تھے تو وہ بھی کریڈٹ خلیفہ دوم کو نہ دیں، کیونکہ وہ تو گھر بیٹھے ہوئے تھے نا. فتح تو فوج کر رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. وہ تمام معاملات اس کے حکم سے، اس کے بیان سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اور کوفے میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو شیعان ابی سفیان کہلائے جاتے.